اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل DS اسلامک چینل۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ موت کا تذکرہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول نقل کیا ہے۔ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ایک پیالہ تھا۔ آپ اپنا ہاتھ اس میں داخل کرتے اور چہرے پر پھیر لیتے اور فرماتے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یقیناً موت کی سختیاں ہیں۔ پھر اپنا ہاتھ سیدھا کیا اور یہ کہنا شروع کر دیا الرفیق الاعلیٰ، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت زیادہ خراب ہوئی اور آپ انتہائی تکلیف محسوس کرنے لگے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہائے میرے ابا جان کی تکلیف، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ پر آج کے بعد کوئی غم نہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا جو تکلیف اس کو پہنچ رہی ہے مجھے معلوم ہے، اس کی ہر رگ علیحدہ طور پر موت کی تکلیف محسوس کر رہی ہے۔ حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ حضور سے روایت کرتے ہیں کہ اگر میت کا ایک بال زمین و آسمان والوں پر ڈال دیا جائے تو وہ سب کے سب اللہ کے حکم سے ہلاک ہو جائیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے کعب موت کا حال بیان کیجیے۔ عرض کیا جی ہاں امیر المؤمنین، وہ ایک ایسی کانٹے دار ٹہنی ہے جو کسی آدمی کے پیٹ میں داخل کی جائے اور ہر کانٹا رگ کو پکڑ لے، پھر آدمی اسے زور سے کھینچے، جو آ جائے سو آ جائے اور جو رہ جائے سو رہ جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اللہ کے راستے میں قتال کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے تھے اگر تم قتل نہ ہوئے تو مر جاؤ گے، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تلوار کی 100 ضربیں بستر کی موت سے زیادہ آسان ہیں۔ شداد بن اوس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موت مومن کے لیے دنیا اور آخرت کی سب سے زیادہ تکلیف دہ مصیبت ہے۔ یہ آریوں سے چیرے جانے، قینچیوں سے کاٹے جانے اور ہنڈیا میں ابلنے سے زیادہ سخت ہے، اور اگر میت اٹھ کر دنیا والوں کو موت کی تکلیف کی خبر دے دے تو وہ زندگی سے نہ فائدہ اٹھا سکیں گے اور نہ نیند کی لذت حاصل کر سکیں گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے موت کو کیسا پایا؟ عرض کیا ایک ایسی سیخ کی طرح جسے تروئی میں رکھ کر کھینچ دیا گیا ہو۔ ارشاد ہوا حالانکہ ہم نے اس کو آپ کے لیے آسان کر دیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئی تو فرمایا اے موسیٰ تو نے موت کو کیسا پایا؟ عرض کیا میں نے اپنے نفس کو ایسی زندہ بکری کی طرح محسوس کیا جو قصائی کے ہاتھ میں ہو اور اس کی کھال اتار رہا ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور کا ارشاد نقل کرتے ہیں بنی اسرائیل کے قصے بیان کرو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یقیناً ان کے قصوں میں عجائبات ہوتے ہیں۔ پھر یہ قصہ بیان فرمایا کہ ایک جماعت ایک قبرستان کے پاس سے گزری تو کہا اگر ہم 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں کہ وہ ایک مردے کو زندہ کر دے جو ہمیں موت کے متعلق خبر دے تو کیسا ہے؟ سب نے اس پر اتفاق کر لیا۔ ابھی وہ اس عمل میں مصروف تھے کہ ایک قبر سے آدمی کا سر نمودار ہوا جس کی آنکھوں کے درمیان سجدوں کا نشان واضح نظر آتا تھا۔ اس نے کہا اے لوگو تم کیا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم مجھے مرے ہوئے 100 سال ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک موت کی حرارت ختم نہیں ہوئی، لہذا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے ویسا ہی کر دے جیسا میں تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کاش کوئی سمجھدار اور محتاط آدمی جس پر موت طاری ہو چکی ہو میں اس سے ملوں اور وہ مجھے موت کے بارے میں بتائے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان سے پوچھا گیا اے عبداللہ آپ اپنی زندگی کے دنوں میں کہا کرتے تھے کہ کاش کوئی محتاط اور سمجھدار آدمی جس پر موت طاری ہو چکی ہو آپ کو موت کے بارے میں بتائے۔ آپ سمجھدار اور ہوشیار آدمی ہیں،
اور آپ موت کو چکھ چکے ہیں، لہذا آپ ہی موت کے بارے میں ہمیں مطلع کیجیے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے یوں محسوس کیا جیسے آسمانوں کو زمین سے ٹکرا دیا گیا اور میں ان دونوں کے درمیان ہوں، اور گویا کہ میری روح سوئی کے سوراخ سے نکالی جا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے کہا، کیا تو اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ تو مجھے وہ صورت دکھائے جس میں تو بدکار آدمی کی روح قبض کرتا ہے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، لیکن اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے اصرار پر اس نے ایسی صورت اختیار کی کہ وہ کالے سیاہ کپڑوں والا، کھڑے بالوں والا، انتہائی تیز بدبودار، جس کے ناک اور منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور دھواں بھی برآمد ہو رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو فرشتہ اپنی اصل صورت میں آ چکا تھا، تو فرمایا، اے موت کے فرشتے، اگر گناہ گار آدمی کے لیے اس کے سوا کوئی عذاب نہ بھی ہوتا تو یہی کافی تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب مومن کے اتنے گناہ باقی رہ جائیں کہ ان تک اس کے اعمال نہ پہنچیں تو اس پر موت سخت کر دی جاتی ہے، تاکہ موت کی سختی اور شدت کی وجہ سے وہ جنت میں اعلیٰ درجہ حاصل کر لے۔ اور جب کافر نے دنیا میں کوئی اچھا کام کیا ہوتا ہے تو اس پر موت آسان کر دی جاتی ہے، تاکہ وہ دنیا کی نیکی کے ثواب کو پا لے اور پھر جہنم اس کا ٹھکانہ بن جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، اگر میرے پاس پوری زمین کی مقدار کے برابر سونا ہوتا تو میں اسے دیکھنے سے پہلے فدیہ کر دیتا۔ اور کہا جاتا ہے، ابن آدم کو موت سے زیادہ سخت چیز نہ موت سے پہلے لاحق ہوتی ہے اور نہ موت کے بعد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور کا ارشاد نقل کرتے ہیں، بیماریاں اور تکالیف موت کے قاصد ہیں۔ پس جب موت کا وقت ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے، اے بندے، تیرے پاس کتنی خبریں بار بار آئی، کتنے قاصد بار بار آئے اور کتنے ڈاکیے بار بار آئے۔ میں ایسی خبر ہوں جس کے بعد کوئی خبر نہیں، اور ایسا قاصد ہوں جس کے بعد کوئی قاصد نہیں۔ اپنے رب کی طرف چل، خواہ خوش دلی کے ساتھ ہو یا بد دلی کے ساتھ۔ جب فرشتہ اس کی روح قبض کر لیتا ہے تو لوگ اس پر گریو زاری کرتے ہیں، تو فرشتہ کہتا ہے، تم کس پر آہو فغاں کر رہے ہو اور کس پر گریو زاری کر رہے ہو؟ خدا کی قسم، میں نے اس کی موت میں اس پر ظلم نہیں کیا، میں نے اس کا رزق نہیں کھایا، بلکہ اس کے رب نے اسے بلایا ہے۔ بس رونے والے کو اپنے نفس پر رونا چاہیے، کیونکہ میں نے تمہارے پاس بار بار لوٹ کر آنا ہے، یہاں تک کہ میں تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی نہر فارس کے پاس ملک الموت سے ملاقات ہوئی تو اس سے پوچھا، اے موت کے فرشتے، تو وبا وغیرہ کے وقت کیسے 10,000 ہزار آدمیوں کی روح کو مختلف علاقوں سے قبض کرتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں لوگوں کو گویا کہ اپنی رانوں کے درمیان دیکھتا ہوں اور انہیں اپنے ہاتھ سے چن لیتا ہوں۔ یہ بات بھی جان لیجئے کہ اگر ہمیں پولیس کی مار کا خوف ہو تو ہماری زندگی بے مزہ ہو جائے، حالانکہ ہر سانس میں موت کی اپنی سختیوں کے ساتھ آمد کا ہونا ممکن ہے، اور وہ تلوار کی ضرب اور آریوں سے چیرے جانے سے بھی زیادہ کڑوی ہے، اور مردے کی روح اس کے ہر عضو اور رگ سے نکال لی جاتی ہے۔ پہلے اس کے پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، پھر رانے، اور اسی طرح حلق تک پہنچ جاتی ہے، اور اس موقع پر دنیا سے اس کی نظر منقطع ہو جاتی ہے اور اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ حضور کا ارشاد ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ آدمی کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک کہ اس کا سانس حلق میں نہ پہنچے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے، اور تمہیں قیامت کے دن تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے۔ پس جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہوگا، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا،
اور موت کی بے ہوشی تو ضرور آ کر رہے گی، یہی تو ہے جس سے تو گریز کرتا تھا۔ پیارے دوستو، موت ایسی چیز ہے کہ نہ اس سے آج تک کوئی بچا ہے اور نہ ہی بچے گا۔ ایک دن ہم سبھی کو موت کا پیالہ پینا ہے، اسی لیے ہم سبھی کو چاہیے کہ موت کا وقت آنے سے پہلے ہم اس کی تیاری کر لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو راہ راست پر چلنے کی پوری توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔